السلام علیکم ناظرین، میرا نام حمدوش عدنان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ ناظرین، ہم روز کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، لیکن کیا ہم لوگوں نے کبھی یہ سوچا کہ ایک ڈھول والے کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ایک ڈھول والے کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ آئیے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کتنا عرصہ ہو گیا یہ کام کرتے ہوئے؟ یہ کم سے کم 50-60 سال ہو گئے ہیں ادھر۔ آپ کو کام کرتے ہوئے 50؟ ہمارے جو بڑے تھے نا وہ ادھر آئے تھے، یہ بلڈنگیں نہیں ہوتی تھی، تب سے ہم ادھر آئے ہیں۔ پہلے شاہ جمال رہتے تھے، اب بعد میں مجھے لگا آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کو 50-60 سال ہو گئے، آپ تو بڑے ینگ لگتے ہو۔ نہیں ہم نہیں، ہمارے جو بڑے تھے وہ ادھر 25-30 سال ہمیں ادھر ہو گئے ہیں۔ تو کیسا گزر رہا ہے؟ کتنا کماتے ہو روز؟ بس کبھی دیہاڑی لگتی ہے، کبھی نہیں لگتی۔ کام اب تو کرونا کی وجہ سے کام ہے ہی نہیں، ویلے بیٹھ کے اٹھ جاتے ہیں ہم۔ عمران خان صاحب نے کچھ ہمارے لیے سوچا بھی نہیں ہے، ہمارے لیے سوچے کوئی۔ کیا سوچنا چاہیے انہیں؟ کوئی ہمیں روزگار دے دے، ہمارے پاس روزگار نہیں ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، آپ کے خاندان کو 50-60 سال ہو گئے ہیں، آپ نے بھی بات کی ہے عمران خان صاحب نے کچھ نہیں سوچا، ٹھیک ہے؟ تو پچھلی گورنمنٹس نے آپ کے لیے کچھ سوچا؟ پچھلی حکومتوں نے؟ انہوں نے بھی لوٹ کے لندن میں بلڈنگیں بنائی ہیں، اپنا مال بنایا ہے لندن میں۔ اب بیٹھے ہیں سزا یافتہ، بیٹھے ہیں ہمارے وزیر اعظم نواز شریف صاحب، پہلے وہ اسحاق ڈار صاحب بھی ادھر ہی بیٹھے ہیں، پیسہ لوٹ کے لے گئے ہیں سارا۔ اچھا، بڑے پڑھے لکھے ڈھول والے لگتے ہو، ہر سیاسی لیڈر کا نام آپ کو پتہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ میں خبریں سنتا رہتا ہوں نا، روز خبریں چینل لگتے ہیں جیو نیوز پہ، ادھر میں سنتا رہتا ہوں۔ شادی ہوئی بھی ہے؟ نہیں، شادی نہیں ہوئی، شادی کروانی ہے، بس روزگار نہیں ہے، کوئی روزگار میں۔ اچھا، روز کا آپ اتنا کما لیتے ہو کہ آپ کا گزر بسر ہو جائے؟ ہاں، اللہ کا شکر ہے، وہ تو شکر کرنا چاہیے مالک کا۔ ہاں، روز کتنے کا آ جاتے ہیں آپ کے پاس کسٹمر، آپ کے گاہک؟ اب تو نہیں آ رہے، گرمی ہے، سردی میں آتے ہیں روز ہی، سردی میں ہم روز ہی کام پہ جاتے ہیں۔ اور اب گرمی ہے، رشکے بھی ہیں، وہ دیہاڑی پہ لیے ہوئے ہیں، رشکے چلاتے ہیں، 300-400 بن جاتا ہے، وہی روٹی پانی کھا کر اور بس۔ ایک شادی میں ڈھول بجانے کا کتنے پیسے لیتے ہیں؟ ایک شادی میں 3 بندوں کا 2000 روپیہ لیتے ہیں ہم۔ اچھا، اور کتنی دیر؟ وہ جتنی دیر وہ بجوائیں، فنکشن کے اینڈ تک بجواتے رہتے ہیں۔ بس آپ کا ایک پرماننٹ ریٹ ہے کہ آپ نے 2000 روپے؟ پرماننٹ ریٹ ہے۔ اور پہلے کتنا تھا اور اب کتنا؟ پہلے ہم 10-10 ہزار روپے ہمارے جو بڑے تھے وہ لیتے تھے، اب تو 2-3 ہزار میں چلے جاتے ہیں، جتنی دیر بجوانا ہو ہم بجاتے ہیں ڈھول۔ اچھا، آپ کو 50 سال ہو گئے ہیں خاندان میں آپ کے کرتے ہوئے، آپ کو یہاں پہ کرتے ہوئے، تو یہاں پر 50 سالوں میں کیا کیا مشکلات ہیں؟ یہاں پہ بہت مشکلات ہیں، ہم ادھر روڈ پہ ہی سوتے ہیں، ادھر ہی ہمارا گزر بسر ہو رہا ہے، بس بیٹھے ہیں، روزگار بھی نہیں ہے۔ کوئی ہمارے لیے سوچیں وزیر اعظم صاحب، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اچھا، یہ بھی ایک جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ بھی ڈھول والے ہیں، یہ ادھر دیکھ رہے تھے، پتہ نہیں کوئی مصروفیت میں تھے۔ اچھا، آپ کو بھی 50 سال ہو گئے آپ کے خاندان کو یہاں پہ کام کرتے ہوئے، تو کیا کیا مشکلات ہیں؟ انہوں نے بھی بیان کیا، آپ بھی ذرا بتائیں۔ سر، یہ زندگی میں پہلی دفعہ یہ چانس ہے، پہلے تو کبھی نہیں تھا، اللہ کا شکر تھا، لیکن جب سے یہ عمران خان کی حکومت آئی ہے نا، تو ہم تو سمجھو برباد ہی ہو گئے ہیں۔ کبھی لاک ڈاؤن، کبھی کچھ، نہ حالوں پہ ڈھول بجانے دیتے، نہ میلوں پہ بجانے دیتے، ہمارے تو سر گھر بھی برباد ہو گئے، یہ میرے بچے ہیں، یہ دیکھیں۔ لاک ڈاؤن یہ حکومت نے تو نہیں کیا، کرونا واقعی میں ہے؟ سر کرونا تو ہے، لیکن کچھ غریبوں کے لیے سوچیں تو صحیح نا، پہلے ہمیں یہاں پہ لوگ دے جاتے تھے، اللہ واسطہ یہ غریب آدمی، ابھی وہ بھی عمران خان صاحب نے بند کر دیا، کہتا ہے مجھے دو، ہم کہاں سے کھائیں، کیا کریں بتائیں، کوئی مزدوری بھی نہیں، ہم اٹھے کٹے مزدوری بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں مل رہا، تو ہمارا یہ خاندانی کام ہے، ہم نسلوں سے یہی کرتے آ رہے ہیں، ادھر ہمیں ایک عرصہ ہو گیا ہے، اب جاتے ہیں تو حالوں میں شادیاں ہو رہی ہیں، لیکن وہ ڈھول نہیں بجانے دیتے۔ اچھا یہ بتائیں، آپ جاتے ہیں، آپ کو کافی عرصہ ہو گیا، آپ جو ہے کام کرتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، تو جو آپ ڈھول بجاتے ہیں جن کے گھروں میں، وہ آپ کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ وہ کس طرح سے آپ کو دیکھتے ہیں؟ سر ہمیں یہاں سے لے جاتے ہیں، ان کا تو کام ہوتا ہے، ان کی تو مجبوری ہوتی ہے، خوشیوں پہ ہم شامل ہوتے ہیں، یہ خوشیوں کے فقیر ہیں، وہ لے جاتے ہیں ہمیں، وہ عزت کرتے ہیں ہماری، جب تک ہم ان کا کام کرتے ہیں وہ قدر کرتے ہیں ہماری، لیکن اب تو کوئی آ ہی نہیں رہا، اب تو لوگ ڈر گئے ہیں، کہتے ہیں ہمیں پکڑوا دو گے، شادیاں ہو رہی ہیں، ڈھول نہیں بجا رہے، بتائیں ہم کہیے، دیکھیں یہ چھوٹا سا بچہ ہے میرا۔ السلام علیکم، آپ ان کے بیٹے ہیں؟ جی۔
کیا کرتے ہیں آپ؟ کھیلتے ہیں؟ بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ فوجی جی یہ تو بڑی اچھی بات ہے. خود تو آپ ڈھول والے ہیں اور آپ نے بچوں کی تربیت کی ہے, تو اس پہ کیا کہیں گے؟ سر بچوں کی تو سوچ اچھی ہے لیکن یہ کیسے فوجی بنیں گے؟ جب پڑھیں گے نہیں تو کیسے فوجی بنیں گے؟ یہاں روڈ پہ آئیں گے. میرے تو بھی وہ خرچے کی وجہ سے, یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بیوی کہتی ہے مجھے ڈیورس دے دو, یہ بچے میرے ساتھ ہیں, تو میں تو بہت تنگ ہوں سر. کیا کروں میں بتائیں آپ؟ ایسا کیوں؟ سر پیسے نہیں آئیں گے تو صاف ظاہر ہے بیوی ڈیورس ہی مانگیں گی. ہمارے گاؤں میں 2-3 ایسے عرصے ہو چکے ہیں, تو جب کام ہی نہیں ہے تو بندہ کہاں سے لائے بتائیں؟ تو آپ نے انہیں سمجھایا نہیں کہ حالات جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے کرونا کے بعد؟ نہیں حالات دیکھتے نا, کہ کیسے حالات دیکھیں ہم؟ اب دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں. تو کہ آپ ان کو ڈیلی بیسس پہ ان کے اخراجات نہیں پورے کرتے؟ پورے کرتے تھے لیکن جب سے یہ کرونا ہے یہ پھر نہیں پورے کر سکے. تو ان کو احساس نہیں ہونا چاہیے پھر کہ احساس تھوڑا سا آپ ہولڈ ہونا چاہیے تھا, لیکن اس کی مرضی ہے. یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں, معصوم بچے, ماں تو ایک پل نہیں دور رہتی, لیکن جب وہ اب اس کے مائکے جو ہیں ان کے پاس وہ رہ رہی ہے, وہ کھا پی رہی ہے, ہم یہ بچوں کو روڈ پہ لے کے پھر رہے ہیں. کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہ 3 مہینے ہو گئے سر. تو 3 مہینے میں بچے کو بھی نہیں ملنے آئیں گے؟ نہیں ملنے آئے جی. یہ تو ہم ان کی لائف سٹوری کا سنانے آئے تھے کہ یہ کس طرح سے رہتے ہیں اور کس طرح سے زندگی کو گزار رہے ہیں, لیکن کچھ ٹریجڈیز جو ہیں ہمیں جاننے کو ملے, ہم مزید ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کا کیا ان سے مطالبہ ہے؟ سر یہی مطالبہ ہے کہ کام نکلے گا, پیسے آئیں گے تو شاید وہ خود ہی مان جائیں. پیسوں سے ساری دنیا چل رہی ہے, اب احساس تو چلے گئے. آپ کے سامنے ہے, اگر کام ہوگا, پیسہ ہوگا, ماں باپ بھی ہے تو اس بیٹے کی زیادہ قدر کرتا ہے جو زیادہ پیسہ کما کے. ہماری یہی التجا ہے حکومت سے کہ وہ ہمارے کام کھولیں, ہمارے کاروبار کھولیں, خدا کے لیے ہم پہ رحم کریں. پہلے کبھی زندگی میں ایسا دن نہیں آیا, اتنی حکومتیں آئی ہیں, کبھی ایسے حالات ہم نے نہیں دیکھے جیسے اب دیکھنے پر. تو یہ جو کرونا سے پہلے آپ کتنا ایک کما لیتے تھے؟ کرونا سے پہلے 1000-1500 روز کا کما لیتے تھے, ادھر سے بھی مزدوری بھی کرتے تھے, لیکن اب نہ مزدوری مل رہی ہے نہ ادھر سے کام. یعنی کرونا سے پہلے 50-60 ہزار آپ کے پاس آ جاتا تھا ہاں مہینے؟ مہینے میں آ جاتا تھا, کیونکہ مزدوری بھی کرتے تھے اور ادھر بھی کام کرتے تھے. لیکن اب بڑی مشکل ہو گئی, ہم 2-2.5 لاکھ کے قرضائی ہو چکے ہیں. اب کوئی قرضہ بھی نہیں دیتا, کہتے ہیں اگلے دو پھر اور لو. تو آپ انہیں اپنی جو آپ کی بیوی ہیں انہیں آپ پیار سے سمجھاتے نہیں؟ سر سمجھاتے ہیں, لیکن ان کا جو ماں باپ ہے نا وہ اس کو خراب کر رہا ہے. کہتا ہے ادھر ہمارے پاس رہو, جب اس کے پاس پیسے آئیں گے پھر چلے جانا. اب ان بچوں کا کیا قصور ہے بتائیں آپ؟ آپ اماں کو اپنی مس نہیں کرتے؟ نہیں کیوں؟ ہمیں چھوڑ کے ہم نہیں کرتے. چھوڑ دے, چیک کے داس انہیں چیک چڑھیا ہے. انہوں نے بجا دیا. اچھا, انہوں نے گھر بھی چھین لیا, سارا کچھ چھین لیا اور ہمیں دوڑا دیا. آپ اپنی بیوی کے گھر رہتے تھے؟ نہیں, ہمارا اپنا گھر تھا, لیکن وہ سسرال والوں کے کچھ پیسے ان کے تھے, کچھ ہمارے تھے, لیکن وہ اب کہہ رہی ہیں سارا کچھ ہمارا ہے, آپ کا کچھ نہیں. تو آپ نے کمپلین نہیں کی؟ کچھ بھی نہیں کیا, کوئی غریب کی سنتا نہیں ہے, سب کہتے ہیں تم جھوٹے ہو. جو پنچایت والے لوگ ہیں. آپ اپنی بیوی سے پیار کرتے ہیں؟ جی بالکل کرتا ہوں. تو پھر کمپلین نہ کریں, ویٹ کریں, ان کو سمجھائیں. اور اس لیے تو نہیں کی نا سر, پنچایت کی ہے, پنچایت میں وہ کہتے ہیں اب جب پیسے لے آؤ گے پھر آ جانا. میری بیوی اچھی ہے, وہ چاہتی ہے, لیکن اس کی ماں جو ہے نا وہ نہیں چاہتی. میں آپ کو ایک ناظرین ایک بات بتاتا ہوں. لاک ڈاؤن سے کچھ تھوڑا سا ہی عرصہ پہلے نا ایک کیس آیا میرے پاس, آپ بھی سنیے گا. ایک بیوی نے اور میاں بیوی آپس میں اچھا چل رہے تھے, ماں نے جو ہے انہیں بیوی کا برین واش کیا اور کرتے کرتے کہ بھائی اس کی جاب نہیں, حالانکہ کرونا ہی والا سین تھا. تو ماں نے پریشر ڈال کر اس بیوی اور میاں آپس میں جو ہے ان دونوں کی ڈیورس کروا دی. تو تھوڑا سا نا احساسوں کو بھی چاہیے کہ آپ جو ہے تھوڑا سا تحمل کریں, آپ کی بیٹی ہے, اس کا گھر ہے. تو یہ ہے, یہ کیس ہے آپ کا ویلڈ, تو برداشت کریں. میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں جو ہے وہ برکتیں عطا فرمائے. بچہ ماں سے محروم ہے تو اس کو بھی تھوڑی سی جو ہے عقل آنی چاہیے کہ واپس آئیں. تو آپ سنائیں, ویسے آپ کے کیا معاملات چلتے ہیں روزانہ, کس طرح سے یہاں پر آپ پورا دن گزارتے ہیں؟ تو کیا روٹین رہتی ہے دن؟ سر ہم ادھر بیٹھتے ہیں روزی کی آس میں. پہلے تو لوگ جب دفتروں میں جاتے تھے ادھر ہمیں آرڈر بک کرا کے جاتے تھے کہ اتنے بجے آپ نے پہنچ جانا ہے. ابھی تو ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں, کوئی گاڑی رکتی نہیں ہے. تو ہم مزدوری بھی دن میں جاتے ہیں تو مزدوری بھی نہیں ملتی.
2-3 बजे हम इधर आके बैठ जाते हैं तो इधर ही कोई काम नहीं मिलता। अच्छा, ये कोई ऑफिशियली कोई दुकान तो है नहीं, तो क्या यहाँ पर लोग आपको तंग नहीं करते, पुलिस तंग करती हो नहीं कुछ? जी, नहीं करते कोई, ये उनकी क्या मेहरबानी। तंग करते हैं? एलडी वाले कभी उठा लेते थे, हमारे ढोल छोल ले जाते थे, फिर हम बात करवा के ले लेते थे। तो जुर्माना शुर्माना या कोई ऐसी वो चीज़? हमारे मखदूम साहब हैं, फैसल साले याद साहब, वो हमें ले देते हैं ढोल छोल। अच्छा, ले देते हैं। हाँ, वो हमारे पिंड के ही हैं, जिधर के हम रहने वाले हैं ना, उधर के वो बड़े हैं। तो वो कुछ थोड़ी सी मिन्नत समाजत करते हैं। हाँ, वो हम उनको बड़क के साथ हमारी कॉल करते हैं ना, वो फिर हमें उधर से ले देते हैं ढोल। और आपका कोई ऐसा वाक़या जो आपके साथ चल रहा हो, जैसे इन्होंने किया, कोई पर्सनल वाक़या, ताकि लोगों को पता चले आपकी ज़िंदगी कैसी है? जी हाँ, बिल्कुल चल रहा है वाक़या। मकान नहीं है हमारा, किराए पे रह रहे हैं, और दूसरा रोज़गार भी नहीं है। ये बस- कोई मुस्तकिल रोज़ी तो नहीं है? मुस्तकिल रोज़ी नहीं है, ये हवाई रोज़ी है, कभी लगती है कभी नहीं लगती, क्या करें बस। अच्छा, लोगों का रवैया आपके साथ कैसा होता है? एक ढोल वाले को लोग किस तरह से तसव्वुर करते हैं? ढोल वाले तो बस ऐसे है जैसे कचरा नहीं पड़ा होता, ऐसे है। जब हम किसी के पास जाते हैं बजाने के लिए तो वो हमको इतनी दूर खड़ा कर देता है जैसे वो गोल चक्कर है, आप वो इधर खड़ा है, हम उधर खड़े हैं। अच्छा भाई, आपकी हमने स्टोरी सुनी, इन्हें ज़रा जाना, अब हम ज़रा इनके ढोल का सुर ज़रा सुनते हैं, कैसे कोई ज़रा सुरीली सी कोई चीज़ बजाएं ज़रा। ये जो है हम लोगों ने इनका ज़रा सुना है। अच्छा, आप 50 साल से यहाँ पे आपका ख़ानदान जो है वो कर रहा है काम, तो आपने कितने अरसे में काम सीखा? ये बस ख़ानदानी विरसे में है, हमारी नस्ल में आ रहा है। मुझे सिखाते हो? सिखा दूँ। अच्छा, ये पकड़े ज़रा, आपने ऐसे तो रखना, आप मुझे ज़रा दें, मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ कि ये किस तरह से है और हम इसको कैसे ओए ओए, ये तो बड़ा भारी है। अच्छा, दुनिया में कितनी मोहब्बत। अच्छा बताइए कैसे हो? ये इसको ढीले हाथ से बजाना है, टाइट नहीं बजाना। अच्छा, ढीले हाथ में रख दिया। ढीला हाथ है ऐसे मारे। दुनिया में कितनी मोहब्बतें। मैं बिला वजह का नाजरीन शाहरुख खान बन रहा हूँ, वो भी ज़रा ढोल बजा के। ये तो भाई भी आप ही संभालो। अच्छा, ये है कितने का? ये अभी 30,000 का है। अच्छा, पहले आप 50,000 का क्या है? वो और चीज़ है। अच्छा, इसमें वेरिएशंस होती हैं कि क्या से? ये बड़ा होता है, ये छोटे साइज का है। अच्छा, इससे भी छोटा होता है, वो ढोलक टाइप होता है। हाँ, ढोल की वो जो घरों में बजाते एक हैं। बहुत बड़ा होता है, वो जो अभी भाई लेकर चला गया है काम पे, और एक उससे भी बड़ा होता है। ये 4-5 साइज होते हैं। तो क्या कभी ये आपने छोटा सा है। कभी आपने शादियों के अलावा कहीं पे ढोल बजाया हो? हाँ जैसे- बिल्कुल, मेले में हम जाते थे, मेले लगते हैं बहुत, मेले पीर फकीर लगते हैं मेले, वो मेले भी बंद हुए पड़े हैं, अब हम किधर जाएं। कुछ इमरान खान साहब सोचें, हमारा आपकी मेहरबानी। इमरान खान साहब नहीं, सब हुकूमतें सोचें। हाँ, सब वो हुकूमतें तो बेचारे हमारे 2.5 लिए साल हो गए हैं, 2.5 साल बाद चले जाएंगे और हुकूमत आएगी। सोचना तो हुकूमत को चाहिए ना, हर हुकूमत सोचे, वजीफ़ा लगाए। हाँ, हर हुकूमत हमारा वजीफ़ा लगाए, 10,000 महीना या 5,000 महीना हमको मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी इसी मुल्क के रहने वाले हैं। हाय हाय, क्योंकि हम भी इस मुल्क के रहने वाले हैं। एक नुक्ते में ही जो है वो बात इन्होंने ख़त्म कर दी। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए हम दोष अदनान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।